وزیر اعظم سے رائل فرائز لینڈ کمپینہ اور اینگرو وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیری مصنوعات بنانے والے سر فہرست ممالک میں شامل ہے اور حکومت ڈیری کی ویلیو ایڈیشن میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرے گی۔ یہ بات انہوں نے رائل فرائز لینڈ کمپینہ اور اینگرو پاکستان کے عالمی CEO جان ڈیرک کی قیادت میں وفد سے ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیری مصنوعات کی برآمدات کو فروغ دینے، غذائیت میں بہتری اور مصنوعات کی حفاظت کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ حکومت پائیدار ڈیری انڈسٹری اور کسانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے پر بھی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے پنجاب اور سندھ میں ڈیری سپلائی چین کی ٹریسیبلٹی کے پائلٹ سسٹم میں فرائز لینڈ کمپینہ کی معاونت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں بین الاقوامی معیار کی ڈیری ریگولیشنز متعارف کرانے کے لیے تکنیکی اشتراک کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وفد نے پاکستان کے لائف سٹاک اور ڈیری شعبے میں مزید سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی۔ ملاقات میں وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام بھی شامل تھے۔ صدر مملکت کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ضلع کیچ کے علاقے تربت میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں 3 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایوان صدر کے مطابق صدر نے سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور عزم کو سراہا اور کہا کہ ایسے آپریشنز دہشت گردی کے خلاف قومی عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی اور ملکی دفاع و سلامتی کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے قوم کی یکجہتی اور اداروں کی قربانیوں کو سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھارت کے غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے یہ معاہدہ 240 ملین لوگوں کی زندگی سے جڑا ہے اور بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا پوری طاقت سے دفاع کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنوبی ایشیا میں حالیہ کشیدہ صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے جموں کشمیر کو حل طلب مسئلہ قرار دیا اور اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ اپنی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کے منصفانہ حل میں کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کسی بھی شکل میں دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور بھارتی الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اہم انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق بھارت پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر آئندہ 24 سے 36 گھنٹوں میں پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسی کسی بھی مہم جوئی کی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی اور پاکستان اس کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بھارت خطے میں مدعی، منصف اور جلاد بننے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، جبکہ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دار ریاست کے طور پر کام کیا ہے اور پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی جانب سے تحقیقات سے فرار اس کے اصل عزائم کو بے نقاب کرتا ہے اور یہ رویہ خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ DGISPR میجر جنرل احمد شریف چودھری نے اسلام آباد پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی اور ٹیرر فائنانسنگ میں براہ راست ملوث ہے۔ بھارتی دہشت گرد عبد المجید کو جہلم بس سٹینڈ سے گرفتار کیا گیا ہے، جس کے قبضے میں 2 موبائل فون اور 1 بم برآمد ہوا۔ فرانزک تجزیے میں بھارتی آرمی افسران کی واٹس ایپ چیٹس اور وائس نوٹس بھی ملے ہیں، جن میں وہ دہشت گردی اور فائنانسنگ کی بات کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ DGISPR نے انکشاف کیا ہے کہ یہ نیٹ ورک بھارتی فوج کے 4 حاضر سروس افسران چلا رہے تھے، جن میں سے 1 میجر، 1 صوبیدار اور 2 حوالدار شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عبد المجید کو متعدد کارروائیوں کے لیے رقوم دی گئی ہیں اور اس کے گھر سے ڈرون سمیت دیگر شواہد بھی ملے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ 10 کے ایک اہم میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ملتان سلطانز کو عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا۔ لاہور میں کھیلے گئے میچ میں ملتان سلطانز کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 79 رنز پر ڈھیر ہو گئی، جو PSL تاریخ میں ان کا سب سے کم سکور ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ہدف صرف 7 اوورز میں بغیر کسی نقصان کے حاصل کر لیا۔ فن ایلن نے 45 اور کپتان سعود شکیل نے 42 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ بالنگ میں خرم شہزاد نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 وکٹیں حاصل کی، جبکہ محمد وسیم جونیئر اور فہیم اشرف نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اس جیت کے بعد گلیڈیٹرز کے مورال میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔